پر ابھی تک سلطان کا خوف اس قدر چھایا ہوا ہے کہ نوفل کے پلان کو لے کر وہ اتنا ڈری ہوئی ہے کہ کہیں چاندنی کو کچھ ہو ہی نہ جائے۔ سلطان جیسا درندہ چاندنی کو آسانی کے ساتھ شکار کر سکتا ہے، اور چاندنی جس قدر بھولی اور معصوم ہے، کہیں وہ اس کے جال میں ہی نہ پھنس جائے۔ وہ اتنی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے کہ کہیں چاندنی اپنا دل نہ ہار بیٹھے اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو کہ پریزے کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کسی حد تک پریزے کی بات بالکل درست بھی ہے۔ جہاں سلطان اتنی لڑکیوں کو چکر دے چکا ہے، وہاں وہ اپنی بیوی کو بھی چکر دینے سے باز نہیں آنے والا۔ اس کی ایک ہی دوست اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور یہ دوستی ختم کروانے کے لیے وہ نئی سے نئی چالیں چل رہا ہے، اور کسی حد تک وہ ان چالوں میں کامیاب بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر جیسے ہی وہ مشعل کی ایک چیٹ اسرا کو دکھائے گا، اسرا بہت زیادہ بھڑک جائے گی۔ اسرا یہ نہیں جانتی کہ یہ چیٹ مشعل کی نہیں بلکہ سلطان کی کسی دوست کی ہے جو کہ مشعل بن کر کر رہی ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی طرح مشعل کے ساتھ اسرا کا تعلق ختم کر دیا جائے۔ سلطان جان بوجھ کر مشعل کو امپورٹنس دے رہا ہے تاکہ یہاں پر اسرا جیلسی کا شکار ہو، اور اسی جیلسی میں ایک دن وہ خود ہی مشعل کے ساتھ یہ دوستی توڑ دے، اور اس طرح سلطان پر اس کا الزام بھی نہیں آئے گا اور سارا قصور بھی اسرا کے ذمے لگے گا۔ اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ اسرا جس شک میں مبتلا ہو چکی تھی اور سلطان جس قدر اسے تقویت دے رہا تھا، اس کے بعد اسرا اور اس کی ایک اچھی خاصی جنگ ہونے والی تھی۔ لیکن یہاں پر بھی سلطان نے بڑی ہی چالاکی سے اسرا کا رخ مشعل کی طرف موڑ دیا کہ یہ سب کچھ تو مشعل کر رہی ہے، اسی لیے وہ جائے اور جا کر اسی سے پوچھے